ظاہر ہے میں اس میں دیکھیں کوئی ڈھکے چھپے الفاظ نہیں استعمال کر رہا، نہ آپ کو میں تسلیاں دے رہا ہوں کہ آپ کی شفاعت ہوگی یا بخشش ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شعر و شاعری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن میں آیت ہے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل قرآن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم قرآن پر قائم نہ ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بندگی رب کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں گزشتہ نشست میں میں نے اس بات پہ یعنی اسی موضوع پہ بات کر رہا تھا میں۔ ایک بات تو دیکھیں، یعنی اس دنیا کے دھوکے میں اگر آپ پڑے رہے تو آپ کی دنیا، سب سے پہلے آپ کی دنیا خراب ہوگی، کیونکہ دنیا ہی میں آپ الجھ کے رہ جائیں گے۔ یہاں تو ایک فکر نہیں ہے نا، فکریں تو بہت ہیں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، آپ کو معلوم ہے۔ معاش کی فکر ہے، پھر گھر میں بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، اور پھر جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں، کاروبار ہے، جو بھی ہے، تو فکر دنیا تو بہت ہیں۔ اس میں اگر آپ الجھ گئے تو آپ کی سب سے پہلے دنیا خراب ہوگی، آپ پریشان حال اور ایک بدحال زندگی گزاریں گی، کیونکہ تمام معاملات تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، اور آپ اپنی مرضی سے معاملات کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیوی شوہر کو قابو کرنے کی کوشش کرے گی، شوہر بیوی کو چاہتا ہے کہ یہ میرے قابو میں رہے، یا جو بھی ہے۔ تو پھر اللہ کی تقسیم پر آپ راضی نہیں ہوں گے، جو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس پہ آپ پھر پریشان رہیں گے۔ اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے لیے پریشان ہوں گے، پیسے حسب منشا آپ کے پاس نہیں آ رہے، اس پہ پریشانی ہوگی، نوکری خطرے میں ہے، کاروبار ڈاؤن ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت خسارہ ہو رہا ہے، تو مختلف قسم کی پریشانی ہے۔ تو اسی طرح آپ دنیا کے اگر بیمار بن گئے، یعنی دنیا، عوارض دنیا آپ کے ذہن میں سما گئیں کہ بھئی یہ چیزیں حل ہونی چاہیے، تو پھر آپ کا حشر برا ہوگا۔ دنیا میں سب سے پہلے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، دنیا میں آپ ایک بدحال زندگی گزاریں گے۔ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ اگر راستے پہ نہیں چل رہے، ایک منزل کے راستے پہ اور آپ ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چل رہے ہیں تو پھر تو پریشان ہوں گے۔ ایک راستہ ہے نہیں، آپ اس پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سیدھا راستہ ہے اس پر آپ چل نہیں رہے، وہ آپ کی منزل نہیں ہے، وہاں آپ جانا نہیں چاہتے، اور آپ نے دنیا ہی کے مسائل کو حل کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے، تو سب سے پہلے آپ ایک بدحال زندگی، پریشان حال زندگی گزاریں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہ تو کوئی فائدے کا سودا نہیں ہوا۔ اچھا، دنیا میں ایک تو پریشانی، پھر جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی دنیا کی تو قبر میں تو جو پٹائی ہوگی، تو اس وقت آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ پھر یوم حشر میں جو پریشانی ہوگی آپ کو، وہ الگ ہوگی۔ پھر یعنی جہنم، ظاہر ہے میں اس میں دیکھیں کوئی ڈھکے چھپے الفاظ نہیں استعمال کر رہا، نہ آپ کو میں تسلیاں دے رہا ہوں کہ آپ کی شفاعت ہوگی یا بخشش ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شعر و شاعری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن میں آیت ہے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل قرآن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم قرآن پر قائم نہ ہو جاؤ۔ قرآن تو ہدایت ہے، یہ تو روشنی ہے، آپ نے اس سے منہ موڑ لیا تو آپ اندھیروں کا شکار رہیں گے۔ بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور یعنی اسی وجہ سے ہم جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ نہ ہمیں سیدھا راستہ بتایا جاتا ہے، عام طور پہ منزل کا ادراک نہیں ہے، زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہے، اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے بھی کام نہیں لیتے۔
ماں باپ نے جس رخ پر ڈال دیا ہے یا معاشرہ جس طرف چل رہا ہے وہ ایک بھیڑ چال ہے، بنا سوچے سمجھے ہم اس طرف رخ کر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ہر کام ہم اپنے آسائش کے لیے، آرام کے لیے اور خوشی کے لیے کرتے ہیں، وہی کام جو ہے پھر وہ آپ کی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ شادی انسان کرتا ہے میں خوش ہوں گا، لیکن وہ بیوی اور شوہر کا جو لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے تو اس میں تو آپ بالکل بدحال ہو جاتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا شوہر آپ سے سلوک کرے یا آپ کی بیوی آپ سے سلوک کرے، وہ تو اپنی مرضی۔ ہر انسان، آپ کو پتہ ہے یہ بچہ ہے نا، بچہ وہ بھی کہتا ہے میری مرضی ہو، عام طور پہ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، بس اس کے سر میں جو دھن سماتی ہے، یہی ہماری جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مرضی میری ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں جہاں ہم سر جھکا دیتے ہیں وہ حالات کا جبر ہوتا ہے۔ اگر باس کی اگر آپ بات مانتے ہیں تو وہ آپ کی مجبوری ہے، آپ کی نوکری چلی جائے گی یا تنخواہ پھر نہیں ملے گی، پھر گھر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ حالات کا جبر ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے کسی اور کی مرضی کو لیتے ہیں۔ لیکن ہر انسان اپنی مرضی، اب گھر میں آپ کی جو بھی ہیں تو وہ بھی اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بندگی رب کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں بندگی رب جو ہے یہ ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے رب کو راضی کرنے کا۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن سے رب راضی ہو گیا، جن سے رب ناراض ہو گیا وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اعدت للمتقین۔ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے متقین کے لیے تیار کیا۔ متقی کون ہے؟ جنہوں نے دنیا میں رب کو راضی کر لیا اور رب کی رضا کے لیے زندگی گزاری، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو مخلص ہیں۔ ہم تو نہ متقی ہیں نہ مخلص ہیں، ہماری تو نیت میں کھوٹ آ گیا ہے، دنیا کی طرف رخ ہو گیا اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ تو ایسے نہیں چلتا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بندگی رب کی ضرورت۔ دیکھیں سیدھا راستہ، بندگی کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ بندگی رب میں مصروف ہیں۔ اگر آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اگر آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو اس کا مطلب بالفاظ دیگر ہے کہ یہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سارے معنی ایک ہی ہیں۔ اصل تو سیدھا راستے پر چلنا ہے، اہدنا صراط المستقیم۔ آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ تو سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ یہ رب کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ رب منزل ہے اور سیدھے راستے پر چلنا ہماری ضرورت ہے۔ اور اگر آپ سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے، مطلب رب کی بندگی نہیں کریں گے یا اللہ کا تقوی نہیں اختیار کریں گے یا رب کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی امیدیں تو آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ تو بہرحال بندگی رب کی میں بات کر رہا تھا کہ بندگی رب ایک ضرورت ہے۔ جس طرح ایک انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، زندہ انسان کو اگر کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا نہ ملے تو پھر کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ 2 وقت کا کھانا اگر آپ کو نہ ملے، آپ کا بھوک سے برا حال ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت ہمیں بندگی رب کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں آپ کی روح پر پڑتے ہیں۔ یہ بات میں مختلف طریقوں سے آپ کو کہہ بھی چکا ہوں اور ابھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا معنی بیان کروں۔ دیکھیں دنیا میں آ کے اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا تو آپ کا دل سیاہ سے سیاہ تر ہوتا رہے گا۔ حدیث کے مفہوم میں بیان کروں، آپ دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے۔ 2 منزلیں ہیں، دنیا اور آخرت۔ آخرت کی طرف رخ کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کی رضا کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزارنی شروع کر دی
تو آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا. آپ کا دل نورانی سے نور سے نورانی تر ہوتا چلا جائے گا، روشنی بڑھتی جائے گی. لیکن اگر آپ کی نیت میں کھوٹ آ گیا، دنیا کو منزل بنا لیا، پھر تو آپ دنیا کے راستے پر چلیں گے، آپ تو اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیں گے. تو جب دنیا کی طرف آپ یعنی دنیا کو آپ نے کچھ سمجھ لیا، یعنی حقیقت کے علاوہ اس کو منزل بنا لیا، رخ دنیا کی طرف کر لیا، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سفر جو ہے آپ کا، یہ اندھیروں کا سفر ہوگا. آپ کے اندھیرے بڑھتے جائیں گے، آپ کا بس اندھیرے بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کا دل سیاہ، داغ لگنے شروع ہو جائیں گے سیاہ، اور سیاہ سے سیاہ تر ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہوگا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.